پوچھا گیا کون سی موسیقی حرام ہے؟ فرمایا امیروں کے برتنوں میں گونجتی ہوئی چمچوں کی آواز جو بھوکھوں کے کانوں میں پڑتی ہے نا، وہ موسیقی حرام ہے۔ جوانوں، آج میں تمہیں ایک ایسا سبق آموز واقعہ سنانے والا ہوں، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ غربت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ غربت بھی عبادت ہے۔ جو لوگ غربت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہیں نا، وہ غربت میں بھی ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شخص تھا، اس کی 5 بیٹیاں تھیں، مگر افسوس وہ غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ غربت نے اس کی کمر توڑ رکھی تھی، زمانے کا ستایا ہوا تھا، غربت نے اسے چکنا چور کر رکھا تھا۔ اس کی بیٹیاں 3 دن کے فاقے کاٹتی تھی، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب یہ بیچارہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا، بھوکی بیٹیوں کی حالت زار دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جب یہ بھوکی بیٹیوں کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں اور بھوک کے آثار دیکھتا تو اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا، اس کا جگرہ پھٹنے کو آ جاتا، اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ اللہ فلاں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا، اور میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ تو نے مجھے کنگال کر دیا۔ اس طرح کا کنگال کیا کہ آج میری بیٹیاں 3 دن کے فاقے کاٹنے پر مجبور ہو گئی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اب جب باپ نے بیٹیوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ باپ نے کہا بیٹیوں آؤ میرے ساتھ چلو، میں ایک ایسی جگہ پر تمہیں لے کے جانے والا ہوں جہاں پر تمہیں قسم کے کھانے ملیں گے، قسم کے مشروبات ملیں گے، وہاں جا کر تم اپنی بھوک مٹاؤ گی۔ میں تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے کے جانے والا ہوں جہاں رج کے کھانے کھانا اور مشروبات پینا۔ ہائے، کھانوں کا نام سنتے ہی بھوکی بیٹیوں کی جان میں جان آ گئی، کیونکہ وہ تو بیچارے 3 دن سے بھوکی تھیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، غربت نے ان کی کمر توڑ رکھی تھی۔ جلدی سے یہ 5 بیٹیاں اٹھیں، باپ کے ساتھ چل پڑی۔ اب باپ بیٹیوں کو لے کے کہیں جا رہا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے، خون کے آنسو بہاتا ہوا جا رہا ہے۔ کیوں روتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ باپ اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلانے نہیں جا رہا، بلکہ انہیں دریا میں پھینکنے جا رہا ہے، انہیں مارنے جا رہا ہے اور خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ بیٹیوں کو بھی موت کی دبوچ میں ڈالنے جا رہا ہے اور خود کو بھی موت کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا دریا کی طرف جا رہا ہے۔ 5 بیٹیاں خوش ہیں کہ آج ہم قسم کے کھانے کھائیں گے، مشروبات پئیں گے، آج رج کے ہم اپنی بھوک مٹائیں گے۔ مگر یہ باپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، اے اللہ میں نے کون سا تیرا کچھ بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے غربت کی دلدل میں اس طرح پھنسایا کہ اپنے بھی دور ہو گئے، پرائے بھی دور ہو گئے۔ آج کوئی مجھے دعوت پر نہیں بلاتا، کوئی مجھے ولیمے پر نہیں بلاتا، سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ پیسہ تھا، سب کچھ تھا، آج پیسہ نہیں ہے تو کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی حال چال پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ مجھے معاف کر دینا، یہ جو تو نے مجھے رحمتیں دی ہیں نا، یہ رحمتیں آج میں تیرے ہی حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ رحمتیں جانے تو ہی جان، ان رحمتوں کو پالنے کی میں طاقت نہیں رکھتا، بیٹیوں کو پالنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ہائے جوانوں، غربت سے ڈرا کرو۔ غربت جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھے تو اس غربت کو گھر سے بھگانے کے لیے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا کرو، شکر گزاری پہ شکر گزاری کیا کرو۔ جب تم غربت میں بھی صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو گے، شکر گزاری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں امیری کے دن ضرور لائے گا۔ وہ ایک شخص تھا، مالدار تھا، پیسوں والا تھا، امیر شخص تھا، اسے جو بھی ملتا تو وہ کہتا میں جا کر بتا دوں گا۔ جو بھی اس امیر شخص کو سلام دیتا تو یہ امیر شخص جواب میں کہتا کہ میں جا کر بتا دوں گا۔ اب جو بھی اسے سلوٹ کرتا، حال چال پوچھتا تو یہ کہتا میں جا کر بتا دوں گا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وزیر نے، خلیفے نے، نوکر اور ملازم نے پوچھ لیا کہ سردار صاحب جو بھی آپ کو سلام دیتا ہے، سلوٹ کرتا ہے، تم کہتے ہو میں جا کر بتا دوں گا،
کس کو بتاتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، اس حقیقت سے مجھے آگاہ تو کرو۔ میں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آخر کس کو جا کر لوگوں کا سلام دیتے ہو، آخر کس کو جا کر لوگوں کے سلوٹ پیش کرتے ہو۔ اس مالدار شخص نے کہا بھائی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ جب میں غریب تھا، غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، کوئی میرے قریب نہیں آتا تھا، کوئی مجھے سلام دینا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی مجھ سے میرا حال چال پوچھنا گوارا نہیں کرتا تھا، میرے بچے بھوک سے بلکتے رہتے تھے، کوئی میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا پھینکنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر مہربان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب رزق سے نوازا، مجھے پیسے سے نوازا، مال دولت سے نوازا، میرے گھر کا ایک کمرہ پیسوں سے بھرا پڑا ہے، آج میں بہت بڑا مالدار ہوں، میں امیر ہوں۔ بھائی یہ لوگ مجھے سلام کہاں کرتے ہیں، یہ تو میری امیری کو سلام کرتے ہیں، یہ مجھے سلوٹ پیش نہیں کرتے، یہ میرے پیسوں کو سلوٹ کرتے ہیں، جو پیسہ میرے کمرے کے اندر پڑا ہوا ہے، جو پیسہ میرے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، جو پیسہ میری تجوری میں پڑا ہوا ہے، یہ لوگ تو اس پیسے کو سلوٹ کرتے ہیں، یہ لوگ تو اس پیسے کو عزت دیتے ہیں۔ تو جب میں گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوں، جب تجوری کا منہ کھولتا ہوں، جب خزانے کا منہ کھولتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، تو میں اس خزانے کو کہتا ہوں فلاں بھی تجھے سلام کر رہا تھا، فلاں بھی تجھے سلوٹ پیش کر رہا تھا، فلاں تیرا حال چال پوچھ رہا تھا کہ تو کیسا ہے۔ بھئی مجھ سے حال چال کہاں پوچھا جا رہا ہے، یہ تو میری تجوری سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس لیے بھرپور کوشش کیا کریں کہ غربت سے بچا کریں۔ غربت اچھی چیز نہیں، غربت اچھی چیز نہیں ہے، غربت کے دوران صبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، غربت کے دوران اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ خیر یہ غریب شخص دکھوں کا مارا، دردوں کا مارا، زمانے کا ستایا ہوا یہ شخص اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا، ایک ایک کر کے بیٹیوں کو دریا میں پھینکنے لگا، ایک بیٹی کو اٹھایا دریا میں پھینک دیا، دوسری کو اٹھایا دریا میں پھینک دیا۔ اس ظالم باپ نے، غریب باپ نے غربت کی وجہ سے 4 بیٹیوں کو اٹھایا پانی میں پھینک دیا۔ اب آخر میں چھوٹی ننھی سی بیٹی رہ گئی تھی، اس نے جب بہنوں کو پانی میں جاتا ہوا دیکھا، پانی میں غرق ہوتا ہوا دیکھا، تو چھوٹی ننھی سی بیٹی نے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی، وہ بھاگتی چلی جا رہی ہے، وہ آگے بھاگتی چلی جا رہی ہے، باپ پیچھے سے اسے پکڑنے کے لیے بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ اسے بھی پکڑ کر دریا میں پھینک دیں۔ پیچھے سے باپ روتا ہوا بھاگتا ہوا کہتا جا رہا ہے بیٹی رک جاؤ رک جاؤ، تم بھی ان بہنوں کے ساتھ جنت میں چلی جاؤ، جنت میں تمہیں مختلف قسم کے مشروبات ملیں گے، کھانے ملیں گے، ان کھانوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹا لینا، اپنی پیاس بجھا لینا، بیٹی رک جاؤ۔ یہ دوڑتا ہوا بیٹی کے پیچھے بھاگتا ہوا جا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس شخص نے معصوم سی ننھی سی بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر اس باپ کی طرف بڑھا، کہنے لگا تم اس بچی کو کیوں رلا رہے ہو، اسے کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں پکڑ رہے ہو، یہ کون ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، اس پر کیوں تشدد کیا جا رہا ہے، اسے کیوں رلایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ میں اسے پانی میں پھینکنا چاہتا ہوں، میں دریا میں پھینکنا چاہتا ہوں، اسے مارنا چاہتا ہوں اور خودکشی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں غریب ہوں، غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، میں انہیں کھلا نہیں سکتا، میں انہیں پلا نہیں سکتا۔ تو وہ جو گزرنے والا شخص تھا نا، وہ بے اولاد تھا، اس نے کہا بھائی اسے مارو مت، اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر پالوں گا، میں اپنے منہ سے نوالے نکال کر اس کے منہ میں ڈالوں گا، اپنی رگوں سے خون نکال کر اس کی رگوں میں ڈالوں گا۔ بھئی میں بھی تیری طرح کا غریب ہوں، لیکن کیا کروں، میں بے اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتا ہوں، اللہ اولاد نہیں دیتا، میری بیوی ہر وقت پریشان رہتی ہے، وہ ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی رہتی ہے، لوگ مجھے میری بے اولادی کے تانے دیتے ہیں، خدا را میرے اوپر کرم کرو، احسان کرو، یہ بیٹی میرے حوالے کر دو۔ اب یہ ظالم باپ اپنی ننھی اور معصوم سی جان کو اس غیر شخص کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس اجنبی شخص نے اس ننھی سی جان کو اٹھایا، معصوم سی بچی کو، بیٹی کو اٹھایا، سینے لگایا، خوشی سے جگمگا اٹھا، دوڑتا ہوا گھر کی طرف گیا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، بیوی جو کہ پریشان بیٹھی تھی، وہ بے اولادی کی پریشانی کی وجہ سے ذہنی مریضہ بننے والی تھی، جا کر اسے مبارکباد دی، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کرم کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس طرح کے کرم کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر اس قدر مہربان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تکلیف کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد بنا دیا ہے۔ اس ننھی سی جان کو دیکھ کر اس کی بیوی خوش بھی ہوئی، پھر پریشان بھی ہو گئی۔ شوہر نے پوچھا کہ تو پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم بھی تو غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے رزق کا، اس کی روزی کا بندوبست کون کرے گا؟ اس کی روٹی روزی کا بندوبست کون کرے گا؟ شوہر نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد کیا ہے نا، میں کماؤں گا، میں خون پسینہ ایک کر کے، دن رات ایک کر کے کماؤں گا، اس کا پیٹ پالوں گا، اسے جوان کروں گا، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا، صاحب اولاد کیا، جو بھی آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب یہ شخص اس ننھی سی جان کا باپ بن کر دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے کماتا رہا، اسے کھلاتا رہا، وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا گیا، یہ کماتا رہا، کھلاتا رہا۔ ایک دن آیا کہ یہ شہزادی جوان ہو گئی، یہ بیٹی جوان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو اس قدر حسن دیا، اس قدر حسن دیا کہ جو بھی اسے دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا، جو بھی اسے دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ یہ تو رش کی کمر خوبصورت پری بن گئی تھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر حسن و جمال سے نوازا کہ بڑے بڑے حسین و جمیل اس پر رشک کرنے لگے۔ جب یہ بچی جوان ہوئی تو باپ اور ماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، جہیز کی ضرورت پڑے گی۔ اب اس کی شادی بھی تو کرنی پڑے گی نا، اچھے گھر اس کی شادی کرنی پڑے گی۔ اب یہ دونوں اچھے رشتے کی تلاش میں تھے اور باپ اوور ٹائم لگا رہا تھا کہ میں نے روٹی کے ساتھ ساتھ بیٹی کا جہیز بھی اکٹھا کرنا ہے۔ وہ دن رات ایک کر کے کما رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن اس دور کے بادشاہ کا گزر انہی کے گھر کے قریب سے ہوا۔ غریب باپ کے گھر کے قریب سے ایک نیک دل بادشاہ کا گزر ہوا۔ وہ تھا تو بادشاہ لیکن اللہ کا ولی تھا، سبحان اللہ۔ بادشاہ بھی تھا، اللہ کا ولی تھا، بڑا ہی سخی انسان تھا۔ اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ فقیر بھی تھا، درویش بھی تھا، بادشاہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے مال سے نوازا ہوا تھا۔ اس بادشاہ کا اس غریب گھرانے سے گزر ہوا، قریب سے گزر ہوا تو اچانک بادشاہ کی نظر اس شہزادی پر پڑی، خوبصورت بچی پر پڑی۔ وہ جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے کہا سبحان اللہ، اتنی بڑی حسین و جمیل بچی، اس طرح کا حسن تو آج سے پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس طرح کی حسین و جمیل بیٹی تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ جاتے ہی جاتے بادشاہ نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی۔ اندر سے وہ غریب شخص باہر نکلا، دیکھا وقت کا بادشاہ آیا ہے۔ حضور والا، آپ میرے جیسے غریب اور بھکاری کے گھر میں آپ جیسی شخصیت آئی، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ جو خوبصورت بچی ہے یہ کس کی؟ کہا حضور والا یہ میری بچی۔ کہا پھر تیار ہو جاؤ، میں کل اپنے شہزادے کی بارات لے کر آ رہا ہوں، میں تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور اول آخر حاضر ہوں میں، یہ بیٹی آج بھی آپ کی ہے، کل بھی آپ کی ہے۔ قصہ مختصر جوانو، بادشاہ کے شہزادے کی اس خوبصورت بچی کے ساتھ شادی ہو گئی، نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس غریب شخص کو جھونپڑی سے اٹھایا، شاہی محل میں بٹھایا، جھونپڑی سے اٹھا کر شاہی محل میں بٹھایا۔ اسے اس قدر مال و دولت سے نوازا، اس قدر مال و دولت سے نوازا کہ ایک ہی رات کے اندر اسے مالا مال کر دیا، اسے بھکاری سے بادشاہ بنا دیا، اسے ادنا سے اعلیٰ بنا دیا۔ اب وہ غریب شخص ہر وقت یہی دعا کرتا، یہ جملہ بولتا، اللہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا کہ کرم کی انتہا کر دی، کرم کی حد کر دی۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھ ہی لیا، او میرے عزیز، میرے محسن، بتا تو صحیح، تو اس طرح کے جملے بار بار بولتا ہے، اس طرح کی دعا بار بار کرتا ہے، اللہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا کہ کرم کی انتہا کر دی، بتا تو صحیح کون سا کرم کیا ہے، میرے اللہ نے تیرے اوپر کون سا خاص کرم فرمایا ہے۔ تو اس غریب شخص نے پچھلی کہانی سنائی، اس ننھی سی جان کی کہانی سنائی، اپنی بیٹی کا دردناک واقعہ سنایا کہ اسے تو اس کا باپ دریا میں پھینک رہا تھا، وہ تو مر جاتی اگر میں نے ایک ننھی سی جان کی پرورش کی، ایک ننھی سی جان کی خدمت کی، ایک ننھی سی جان کو پالنے کے لیے دن رات ایک کیا، اوور ٹائم لگایا، اسے جوان کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو جزا دی ہے، میری نسلوں کو بادشاہ بنا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس کی جزا دی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے میری نسلوں کو سنوار کے رکھ دیا، اتنا بڑا کرم کیا کہ جھونپڑے سے اٹھا کر شاہی محل میں بٹھا دیا، اس سے بڑا کرم کون سا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ سلامت بادشاہ نے کہا، او میرے محسن، یہ جزا جسے ملنے والی تھی اسے تو نہ ملی، یہ جزا تجھے نہیں ملنے والی تھی، یہ جزا تو اس بیٹی کے اصلی باپ کو ملنے والی تھی، لیکن وہ نادان غربت میں صبر نہ کر سکا، غربت میں اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے پر مجبور ہو گیا، غربت نے اسے اس قدر اندھا کیا کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ لا سکا، اور ایک تو تھا جس نے غربت میں شکر ادا بھی کیا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا، غربت میں آ کر کسی اجنبی کا پیٹ پالا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس قدر جزا دی ہے کہ بڑے بڑے مقدر والے تیرے اوپر رشک کرنے لگے ہیں۔ جوانوں، ایک اللہ والا تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اللہ والا نے ایک حبشی کو دیکھا کہ حبشی کھانا کھا رہا تھا، ایک نوالا خود کھاتا، ایک نوالا اپنے ساتھ میں بیٹھنے والے کتے کو کھلاتا۔ حبشی ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے۔ جب اس اللہ والے نے، اللہ والا بھی تھا اور مالدار بھی تھا، اس نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو پوچھا، یہ تیرا اپنا کتا ہے؟ کہا میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ کہا پھر کسی اور کا کتا ہے تو اسے قیمتی کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ تو اس حبشی نے کہا کہ صاحب، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے دو آنکھوں والا کتا مجھے دیکھ رہا ہو، میں اسے کھلائے بغیر خود کھاؤں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے دو آنکھوں والا بھوکا کتا بیٹھا ہو، میں خود تو کھاؤں اسے نہ کھلاؤں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی اس مخلوق پر رحم نہ کروں۔ یہ سنتے ہی اس مالدار اللہ والے کا دل بھر آیا۔ مالدار اللہ والے نے پوچھا، تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں۔ غلام ہے؟ کس کا غلام ہے؟ فلاں کا غلام۔ یہ اللہ والا دوڑتا دوڑتا اس مالک کے پاس پہنچا، کہا کہ فلاں غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا، اس کی اتنی قیمت ہے۔ اللہ والے نے قیمت ادا کی، اس غلام کو آزاد کر دیا، اس حبشی غلام کو آزاد کر دیا جس نے کتے کو ایک لقمہ روٹی کا کھلایا تھا، ایک لقمہ کھانے کا کھلایا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص کتے کو ایک لقمہ روٹی کا کھلائے، بھوکے کتے کی بھوک مٹائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر مہربان ہوتی ہے کہ اسے آزادی کی بہاریں نصیب کرتی ہے۔ وہ غلام تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کیا، آزادی کی بہاریں عطا کر دیں۔ مجھے بتاؤ، جو شخص کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے کس قدر نوازتا ہوگا۔ جو کتے کو کھلائے اس قدر مالا مال ہو جائے، آزادی کی بہاریں مل جائیں، اور جو کسی بھوکے انسان کو کھلائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر کس قدر مہربان ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو کتنی جزا دے گا۔ غریبوں کی مدد کیا کرو میرے بھائیوں، اس لیے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ بھوک میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غربت کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، آپ غربت کو زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پوچھنے پر رسول کریم نے فرمایا، عائشہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگوں تو اس وقت بھی میں غربت میں ہی ہوں۔ میری چاہت ہے بھوک میں ہی میری روح نکلے، میری چاہت ہے غربت میں ہی میں محمد کی روح نکلے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب وجہ پوچھی تو میرے کریم نبی نے فرمایا، اس لیے کہ جو غریب لوگ ہوں گے نا، وہ امیروں سے 50 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے دن کا 1 سال کتنا بڑا سال ہے، تو فرمایا غریب لوگ امیروں سے 50 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے میں غربت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔